الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 23ویں پارے کی سورہ صاد کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ گزشتہ جمعے شوال المکرم کا جو کہ پہلا جمعہ تھا، میں نے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے سیریز شروع کرنے کا کہا تھا، تو میں نے پچھلے جمعے اسی سورہ صاد کی آیت نمبر 17 کا ایک حصہ تلاوت کر کے آپ کو کچھ گفتگو حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی تھی، جس میں ان کا تعارف اور ان کی قوت اور ان کی عبادت کے حوالے سے میں نے کچھ گفتگو کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے میں میں نے اگلی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں اور اس پر میں مزید گفتگو کروں گا۔ چنانچہ آج 14 شوال المکرم 1444 ہجری بمطابق 5 مئی 2023 اس سلسلے کی دوسری نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، پہلے میں ان کو آپ کے سامنے ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، اور ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ شام کو اور دن چڑھے ان کے ساتھ تسبیح کریں۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، اور جمع شدہ پرندے بھی سب ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور ہم نے ان کو حکمت اور قول فیصل عطا فرمایا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی کچھ خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو آج
حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ خصوصیات کے اوپر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ چنانچہ 10 خصوصیات پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، جس میں حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متصف فرمایا اور وہ خصوصیات انہیں عطا فرمائی۔ اچھا، اب ان خصوصیات کو ذکر فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو کفار مکہ کے انکار اور ان کی دشمنی بھری باتوں کے سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنج پہنچتا، اس کے ازالے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ یا واقعہ یا ان کا ذکر فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر یہ کافر آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، آپ کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، آپ کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو آپ کو کیا کمی ہے؟ اس میں آپ کا کوئی قصور تھوڑی ہے۔ آپ سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اکابر انبیاء آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اور آپ غور کریں کہ مخالفین آپ کو یتیم اور فقیر کہتے ہیں، تو مال و دولت کی کثرت کسی کو غم سے نجات تو نہیں دلاتی ہے کہ کسی کے پاس مال بہت ہے، دولت بہت ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، غم نہ پہنچے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تو مال و دولت ہونے سے غم یا تکلیف یا پریشانیاں رک تھوڑی جاتی ہیں، وہ بھی آتی رہتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے، اس کے باوجود بھی کفار و مشرکین کی طرف سے انہیں بھی رنج و غم پہنچتا رہتا تھا، تو آپ پریشان نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ خصوصیات گنوائیں جو میں نے 10 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ نمبر 1، ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور قائد المرسلین ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو اخلاق تھے، جو ان کا طریقہ کار تھا، اس کو آپ یاد کریں۔ یہ پہلی خصوصیت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ داؤد علیہ السلام جس طرح کفار کی باتوں پر صبر کرتے تھے، برداشت کرتے تھے، آپ بھی اس طرح برداشت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے، یا دوسری خصوصیت، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجیے، اس کو یاد کیجیے۔ تو اب اس پوری دنیا میں ہر دور میں لوگ تو بہت ہوتے ہیں، بہت بندے ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے قابل ذکر، بلندی والا، عظمت والا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ میرا بندہ، میرا بندہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خود فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے، تو اس بندے کی عظمت، کمال، شان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ اور یہی وصف، یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی قرآن میں جا بجا ارشاد فرمائی، جیسے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اگر تمہیں اس کلام کے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سناتے ہیں اللہ کے کلام ہونے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو اس کی مثل کوئی لے آؤ صورت۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا بندہ فرمایا۔
پھر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بنے۔ پھر مشہور آیت جو ہم سنتے رہتے ہیں معراج والی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ فرمایا۔ اور کمال دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ دیگر اپنی تخلیقات کی قسم فرماتا ہے، لیکن اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے محبوب کا رب ہونے پر بھی گویا فخر فرماتا ہے، گویا کہ جیسے فرمایا فلا وربک، کہ اے محبوب تیرے رب ہونے کی قسم، اے محبوب میں تیرا رب ہوں اس بات کی قسم۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ میں تیرا رب ہوں نا، اس بات کی بھی قسم میں لیتا ہوں کہ میں تیرا رب ہوں، اس بات کی قسم۔ حالانکہ وہ رب عرش عظیم ہے، رب کعبہ ہے، لیکن اگر ناز ہے تو گویا اے محبوب تیرا رب ہوں، اس پہ مجھے ناز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ دوسری خصوصیت حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ عطا فرمائی کہ اپنا بندہ فرمایا۔ تیسری خصوصیت حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا ذل عید، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، پچھلی نشست میں آپ کو سنایا تھا، میں نے بتایا تھا کہ ذل عید یعنی طاقت والا، اختیار والا، قدرت والا، خرچ کرنے والا، عبادت پر کمر بستہ رہنے والا، گناہوں سے بچنے کی قدرت رکھنے والا، ذل عید۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نبی علیہ السلام کی تیسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا چوتھی خصوصیت انہ اواب، بے شک داؤد بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع فرمانے والا تھا، رجوع کرنے والا تھا، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا تھا۔ داؤد علیہ السلام کا یہ ایک وصف ہے، یہ خصوصیت تھی کہ آپ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع فرماتے تھے، یعنی وہ اپنی تمام حاجات میں، تمام مہمات میں، تمام کاموں میں اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ یا اللہ عز و جل، گویا میرے سامنے یہ مقدمہ آ گیا ہے، اس مقدمے کے حوالے سے مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، وحی کا انتظار ہو۔ اسی طریقے سے میں فلانی مہم پہ جانا چاہتا ہوں، فلانا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، میں کس طرح کروں؟ اللہ کی طرف متوجہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی کہ یوں یوں کر لو۔ کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو اللہ کی طرف آپ رجوع فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا انہ اواب، کہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا۔ یہ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی خصوصیت تھی۔ اسی طرح فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا کہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کریں۔ اچھا، پہاڑوں کے تسبیح کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں زندگی، قدرت اور بولنے کی طاقت پیدا کی۔ یہ یاد رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔
تو حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، یہ خصوصیت تھی کہ جب آپ تسبیح کرتے تھے کسی بھی وادی میں تو آپ کے ارد گرد جتنے بھی پہاڑ ہوتے تھے وہ اس تسبیح کو سنتے تھے، اور تسبیح کو سننے کے بعد اپنی جو ان کی آواز تھی اس آواز کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے تھے، اب باقاعدہ آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ تو اب لازمی بات ہے وہ پہاڑ پہلے سنتے ہوں گے، سننے کے بعد اس تسبیح کو آگے دہراتے ہوں گے، اور انہیں یہ بھی سمجھ تھی کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، عقل بھی تھی کہ اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ مل کر ذکر کرتے تھے۔ اور پھر جس طرح ایک عام انسان ذکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر تبیان القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے 10ویں جلد میں، اسی سورہ صاد کی تفسیر کے اندر انہی آیات میں، کہ پہاڑوں کی حیات کی دلیل میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن تم پہاڑوں کی طرف دیکھتے رہو، یعنی اپنی نظر کو میری طرف سے ہٹا کر پہاڑ کی طرف کر دو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر نازل کروں گا، اپنی جھلک، اگر یہ پہاڑ قائم رہا تو تو دیکھ لے گا، تو دیکھ سکے گا مجھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تجلی فرمائی، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں، تفسیر دیکھتے ہیں، تو کیا ہوا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، سرمے کی طرح بالکل باریک، وہ اپنی جگہ قائم نہ رہ سکا۔ اس پہاڑ نے بھی اللہ کی تجلی کو دیکھا، اس کے اندر دیکھنے کی قوت بھی آئی اور اس کے اندر زندگی بھی آئی، جبھی تو اس نے اس کو دیکھا اور برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، سرمے کی طرح بالکل ختم۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ پہاڑ میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت پیدا کی ہوئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو، اس کی تجلیات کو دیکھ سکتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تاب نہ لا سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور سرمے کی طرح بالکل جناب ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مزید قرآن کریم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، یعنی ایک جگہ قائم نہیں رہتے، ان کے اندر اللہ کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ وہ لڑک کر زمین پر گر جاتے ہیں، خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف سے۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا، پاش پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس کا مطلب اس کے اندر بھی صلاحیت تھی کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اگر میں اس پہ نازل کرتا قرآن کو، لیکن یہ اور بات ہے کہ اس کے اندر اتنی قوت ہی نہیں تھی، اتنی برداشت ہی نہیں تھی کہ اس کلام کو برداشت کر پاتا، برداشت کر پاتا، ہٹ جاتا اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو پہاڑوں میں دیکھنے کی صفت اور صلاحیت بھی ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد
علیہ السلام کو غیر معمولی قسم کی جسامت، یعنی بڑا لمبا قد اور بڑا حسن خوبصورتی عطا کی تھی، اور آپ کی آواز اتنی سریلی اور شیریں میٹھی تھی کہ ان کی آواز کو سن کر، ذکر کی آواز کو سن کر پتھر اور پہاڑ تک آپ کی تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے اور تسبیح کر رہے ہوتے تھے۔ اتنا مطلب جو ہے نا وہ آپ کی آواز خوبصورت تھی۔ اور پھر ایک یہ تو قرآن کی میں نے آیتیں آپ کو بتا دی کہ پہاڑوں کے اندر جان ہوتی ہے، وہ آواز نکال سکتے ہیں، تسبیح کر سکتے ہیں۔ اب یہ حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا نحبہ، کہ یہ پہاڑ کو دیکھتے ہو جو احد پہاڑ ہے، یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس کے اندر محبت کے جذبات تک موجود ہوتے ہیں پہاڑوں کے۔ میں قرآن آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث بتا رہا ہوں، قرآن و حدیث کے اندر جو ہے نا یہ چیز بتائی گئی ہے۔ اچھا، اسی سے ایک اور حدیث بھی سامنے آتی ہے کہ جو کہ ترمذی اور دارمی اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوتے ہیں اور مکہ کی وادیوں میں تشریف لے جاتے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھاٹی پہ چڑھ رہے ہوتے، آس پاس پتھر ہوتے، چٹانیں ہوتی، تو حضرت علی فرماتے ہیں ہم اپنے کانوں سے سنتے تھے کہ راستے میں جو جھاڑی، جو درخت، جو بڑا سا پتھر سامنے آتا، اس کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام، آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ آپ ہمارے اندر تشریف لائے، ہم پر تشریف لائے، ہم پتھروں پر چڑھے، درختوں کے بعد آئے، تو اس کو خوش قسمتی سمجھتے تھے اور سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو وہ پتھر ہو کر، نباتات درخت ہو کر اللہ کے رسول کو پہچانے اور اپنی آوازوں میں السلام علیکہ یا رسول اللہ کہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پتھروں سے بھی سخت دل رکھتے ہیں، جو السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پر چیں بچیں ہو جاتے ہیں اور منہ ان کے بن جاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو جا کے پتھروں پہ اپنا سر پھوڑیں کہ اے پتھروں تم نے کیا ہمارے لیے پریشانی کھڑی کر دی، تمہارا ذکر تو حدیثوں میں آ گیا کہ تم نبی کو پہچانتے بھی تھے، ان سے محبت بھی کرتے تھے، اور اپنی محبت کا ثبوت ان پر سلام بھیج کے کرتے تھے۔ تمہاری عادت کو تو ان عاشقوں نے اٹھا لیا، تمہاری عادت کو تو ان محبوں نے اٹھا لی، اور وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم بدبختوں، یعنی وہ ان کی بات کر رہا ہوں، ہم بدبختوں کو دیکھو کہ ہمیں وہ بھی نصیب نہیں۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں دنیا میں، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بدبختوں سے ہی نیک بختوں کی پہچان ہوا کرتی ہے، یاد رکھو، برائی سے ہی اچھائی کی پہچان ہوتی ہے، گندگی سے ہی پاکی کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا سمجھ لو دنیا میں ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جو اپوزٹ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں۔ دن ہے تو اس کا اپوزٹ رات ہے، سویرا ہے تو اس کا اپوزٹ اندھیرا ہے، کالا ہے تو اس کا اپوزٹ سفیدی ہے، اچھا ہے تو اس کا اپوزٹ برا ہے۔ تو اسی طرح جو عاشق ہے تو اس کا الٹ بھی کوئی ہونا چاہیے، تو وہ جس کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو۔ جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہنے پر جس کی منہ بن جاتے ہوں تو سمجھ لو کہ پھر یہ دوسرے کھاتے میں سے ہے، ہم عاشقوں کے کھاتے میں وہ نہیں ہے، محبت کرنے والوں کے کھاتے میں سے وہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وصف عطا فرمایا تھا، اور یہی وصف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ تو یہ آپ کی ایک اور خصوصیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور خصوصیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور ان کے لیے پرندے جمع کر دیے گئے۔ اب
یہاں تک تو یہ ذکر آیا کہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اب فرمایا جو پرندے ہوتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے، یعنی آپ کی آواز سن کر آس پاس جو پرندے اڑ رہے ہوتے تھے، آپ کی آواز سن کر ایک طرح سے وہ پر ہلانا بھول جاتے تھے، گویا کہ اتنی سریلی آواز، اتنا بہترین اللہ کا ذکر، تو وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے، کوئی کندھے پہ بیٹھ جاتا تھا، کوئی سر پہ بیٹھ جاتا، کوئی ہاتھ پہ، کوئی ران پہ بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے، ساتھ ساتھ وہ بھی جھومتے رہتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی پیاری آواز عطا فرمائی، اتنی پیاری آواز عطا فرمائی کہ سننے والے مدہوش ہو جاتے تھے۔ اور یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، میں احادیث میں ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں تو مطالعہ کرتے ہیں، تو جنت کے ذکر جب آتا ہے، جب جنت کے حالات وغیرہ آتے ہیں، تو وہاں پر حدیث مبارکہ میں ایک یہ روایت آتی ہے کہ کل بروز قیامت جب حساب کتاب ہو جائے گا، لوگ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، سب معاملات ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جب پھر مسلمانوں سے جنت میں خطاب فرمائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، جو باتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جنتیوں، تم نے دنیا میں بڑی بڑی سریلی اور بڑی بڑی اچھی آوازیں سنی ہوں گی۔ اب یہاں ایک بات کا دھیان رکھ لیجئے کہ وہ آوازیں نہیں جو گانوں میں آتی ہیں، یہ وہ آوازیں نہیں ہیں جو جناب راگوں میں ہیں، موسیقی میں، نہیں، وہ آوازیں جو تم نے نعتوں میں یا اللہ کے ذکر میں یا قرآن کی تلاوت میں سنی۔ آپ دیکھو نا دنیا میں کتنے سریلے قاری ہیں، قرآن جب پڑھتے ہیں تو بندہ کھو جاتا ہے، قاری عبد الباسط کی ٹکر کا تو کوئی ایک طرح سے آیا ہی نہیں۔ اسی طرح اچھے اچھے نعت خواں دنیا میں ہیں، چاہے وہ اردو میں پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ عربی میں پڑھنے والے ہوں، چاہے کسی بھی زبان میں پڑھنے والے ہوں، ہر زبان کے نعت خواں ہوتے ہیں، اچھی آواز والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ لوگوں کو سنواتا ہے کہ دیکھو میں قادر مطلق ہوں، میں نے کتنی خوبصورت اور اچھی اچھی سریلی آوازیں پیدا کی ہیں دنیا میں۔ تو اے جنتیوں، تم نے دنیا میں بڑی سریلی آوازیں سنی ہوں گی، آؤ آج میں تمہیں ایک بہت ہی بہترین سریلی آواز سنواتا ہوں جنت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو طلب فرمائیں گے کہ اے داؤد، میرے قرآن کی یا اپنے کلام میں سے تلاوت کرو۔ اب سارے جنتی ہمتن گوش ہوں گے، سن رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کریں، اور جنت کے پتے، درخت، جھاڑیاں جو بھی ہیں سب جھوم رہی ہوں، اب جھوم رہی ہوں، کب جھوم رہی ہوں؟ جب وہ ختم کریں گے تو سب کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اللہ اتنی پیاری آواز، اتنی پیاری آواز، اتنی پیاری آواز بھی ہو سکتی ہے؟ اتنی پیاری آواز تو کسی اور کی نہیں ہو سکے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو، کیا میں اس سے بھی پیاری آواز سنواؤں تمہیں؟ وہ بندے کہیں گے یا اللہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی پیاری ہے؟ اللہ فرمائے گا ہاں، میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میں تمہیں آواز سنواؤں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورۃ الیاسین، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے جنت میں، اور وہ سب جنتی جناب سنیں گے تو ان پر تو ایک عجیب ہی کیفیت طاری ہو جائے گی، ایک عجیب کیفیت طاری۔ یعنی ہم یوں دنیا کے حوالے سے کہیں کہ بھئی بے ہوش، اپنے ہوش ہی نہیں ہوں گے لوگوں کو، اتنی پیاری آواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر۔ اور جناب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں گے پڑھ کے، لوگ بولیں گے او اس سے بہترین تو آواز کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اتنی پیاری آواز، اتنا سرور، اتنا سکون، اتنا چین، اتنا قرار، اتنی زبردست آواز، ابھی اس کی لذت میں ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے بھی اچھی آواز سنواؤں؟ جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے بھی اچھی آواز ہے کوئی؟ اللہ فرمائے گا ہاں، آج میں تمہیں اپنی آواز میں اپنا کلام سناؤں گا۔ تو اب اس میں مختلف روایتیں ہیں، کسی میں سورہ رحمان ہے، کسی میں سورہ طٰہٰ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ سورت جب پڑھے گا
تو جنت کی کوئی بھی چیز اپنے گویا ٹھکانے پہ نہیں رہے گی، اتنی مست ہو جائے گی، اتنی مست ہو جائے گی۔ خالق اپنی شان کے مطابق جب جنت کے اندر اپنے کلام کو پڑھ رہا ہوگا تو کیا بات ہے، کیا بات! اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو یہ لذت عطا فرمائے، یہ اللہ رب العزت کی آواز جو اپنی شان کے مطابق سنائے گا، ہم سب مسلمانوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال ہماری بات حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ صفات پر، خصوصیات پر چل رہی تھی۔ تو 8 صفتیں ہو گئی ہیں، ابھی مزید 2 صفتیں اور ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شدت اور بڑی طاقت والا، بڑی روب اور دبدبے والا آپ کو جو ہے نا وہ اقتدار عطا فرمایا کہ آپ کی جو ہے وہ سلطنت اتنی روب اور دبدبے والی تھی کہ کوئی بھی شخص اگر آپ کے سامنے آ بھی جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا روب اور اتنا دبدبا عطا فرمایا تھا کہ لوگ گھبراتے تھے آپ کے پاس، اور آپ کے سامنے بالکل باادب رہتے تھے، کوئی بدتمیزی، کوئی الٹی سیدھی بات آپ کے سامنے نہیں کرتے، اتنا آپ کا روب اور دبدبا اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس۔ اور آخری 10ویں فصل الخطاب، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو 10ویں خاصیت یہ عطا فرمائی تھی کہ فیصلہ کرنے کی قوت، طاقت، سمجھ اللہ تعالیٰ نے داؤد السلام کو عطا فرمائی تھی کہ آپ کے سامنے مشکل سے مشکل بھی کوئی مقدمہ آ جاتا، بڑا پیچیدہ سے پیچیدہ ہی مسئلہ کیوں نہ آ جاتا، آپ ان کو سنتے، دونوں فریقوں کو سنتے اور چٹکیوں میں اس مسئلے کو حل کر دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا تھا، ورنہ ہر آدمی فیصلے نہیں کر پاتا۔ ہمارے پاکستان میں کا حال آپ کو معلوم ہے، بڑے بڑے ججز ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں، لیکن فیصلے ہوتے ہی نہیں ان لوگوں سے۔ تو فیصلہ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، پوری چاند پھٹک کر کے ایک ایک چیز کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے بغیر اگر کسی نے فیصلہ کر دیا تو یہ فیصلہ بروز قیامت اس کے لیے مصیبت بن جائے، بڑی مصیبت بن جائے۔ تو یہ بڑی احتیاط والا کام ہوتا ہے، بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی پڑتی ہے، اس حوالے سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ فیصلہ فوراً بعض لوگ نہیں کرتے، سوچ بچار کرنے کے بعد 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے تاکہ کسی فریق کا نقصان نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے، ورنہ اس سب کا وبال اس فیصلہ کرنے والے پر آتا ہے۔ تو ہر ایک کو فیصلہ کرنے والا قاضی یا جج بننے کی ضرورت نہیں ہے، جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو ایسے لوگوں کے پاس ان کو بھیجنا چاہیے جو اس کے قابل ہوں، خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے یاد رکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو اگلی نشست میں ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا قبول فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔